اسامہ قادری صاحب جی ایم کیو ایم، خالد مقبول صدیقی صاحب اور شاہزین بگٹی صاحب جی اس کے بعد ہوں گے. وہ پی ٹی وی پہ لائیو ہیں، تمام فیڈز تمام چینلز کو مہیا کر دی گئی ہے. بہت شکریہ. یہاں پر موجود سیاسی جماعتوں کے اکابرین قائدین سب نے سیر حاصل گفتگو کی، اور ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین قائدین اور ان کے ورکرز جو اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہو کہ ایک فل کورٹ بینچ بننا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے جہاں 3 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، اور اگر فل کورٹ بینچ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا نظام انصاف میں استحکام ہی آئے گا، اور یہ چیز قابل قبول ہوگی عوام کے لیے بھی اور ان اکابرین اور قائدین کے لیے، ہم سب کے لیے. یہاں پر ایم کیو ایم کی موجودگی اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ نظام انصاف یقیناً بہت ضروری ہے جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کی بقا اور قومی سلامتی کے لیے یہ انتہائی ضروری عمل ہے. اور انصاف کے ترازو کے دونوں پلڑے وہ بالکل برابر ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کو نہ صرف انصاف ہوتا ہوا نظر آئے بلکہ عملاً محسوس ہو کہ جی انصاف ہوتا ہے، کہ کسی کے لیے دوہرا معیار ہو، 2 قانون ہو، کہ کسی کے لیے کچھ اور چہیتے کے لیے کچھ ہو اور جو دوسروں کے لیے کچھ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ پٹیشنر جو ہے شاید اس کے جانے پر پابندی ہو، تو یہاں سے وہ انٹینشن ظاہر ہو جاتی ہے کہ آگے ہم کہاں پر جا رہے ہیں. وہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن ناانصافی پر مبنی معاشرہ جو ہے نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ عوام کو صحیح راستے پر گامزن کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایم کیو ایم بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو سیاسی اور جمہوری ماحول میں ایک انسرٹینٹی پھیلا دی گئی ہے، اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، ملک کے معاشی استحکام کی ترقی اور تعمیر کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب اس پر متفق ہوں، اور جو ہے عدلیہ کے فیصلے جو ہے وہ عوامی رائے کو سامنے رکھ کر اور عوامی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ صرف ماضی بعید کے فیصلے، ماضی قریب کے فیصلے. اور آج کا یہ کیس کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی درار ڈال دے کہ جمہوریت کے استحکام کو جو ہے شدید نقصان پہنچے اور ریاستی ادارے بھی جو ہیں وہ انسرٹینٹی کا شکار ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام قائدین کی رائے کا احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ایسا بینچ بنایا جائے گا تو یقیناً یہ جو ہے یہ ملک کے مفاد میں ہوگا، اور وہ فیصلہ بھی یقیناً تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگا. بہت شکریہ.